अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद जमील है और आज का हमारा जो मौजू है वो रीनल कोलिक यानी गुर्दे का दर्द। अब अचानक अगर बहुत शदीद दर्द गुर्दे की जगह पर हो जाए, उसकी वजह पेशाब की नाली में है या कोई स्टोन हो या गुर्दे में कोई स्टोन हो, तो ज़ाहिर है कि बहुत ही शदीद दर्द होता है और इतना शदीद दर्द होता है कि आदमी से बर्दाश्त भी नहीं होता। अब ये दर्द स्टोन की साइज पे भी डिपेंड करता है कि यानी अगर माइल्ड किस्म का है या मॉडरेट किस्म का है या सीवियर किस्म का है। तो अगर बहुत से स्टोन जो होते हैं वो बहुत ही छोटे दाने के बराबर भी होते हैं और जो कि तकरीबन 5 से 6 मिलीमीटर तक के स्टोन जो है वो यानी यूरिनरी ब्लैडर से पास हो सकते हैं। ठीक है, अगर उससे बड़े हों तो ज़ाहिर है कि फिर प्रॉब्लम करते हैं। और कुछ स्टोन ऐसे भी होते हैं जो गोल्फ की बॉल के बराबर भी होते हैं। तकरीबन 5 से 15% हमारी पॉपुलेशन में जो है वो रीनल कोलिक देखा गया है। कभी कभार पेशाब की नाली और मसाने में भी अगर स्पाज्म हो जाए, यानी उसमें खिंचाव पैदा हो, तो उसकी वजह से भी रीनल कोलिक हो सकता है। अब रीनल कोलिक की अलामत क्या है, कैसे पता चलता है कि ये रीनल कोलिक है? एक तो ये कि बहुत ही सीवियर दर्द होता है और ये फ्लैंक जिसमें हम कहते हैं गुर्दे की तरफ ज़्यादा दर्द होगा। ये रेडिएशन भी कर सकता है, यानी ये यहाँ से दूसरी तरफ भी फैल सकता है और मसाने की तरफ भी जा सकता है, लोअर एब्डोमेन की तरफ भी जा सकता है, पीछे की तरफ भी जा सकता है, बैक पे भी जा सकता है। तो उसके साथ जो है वो फिर मतली भी हो सकती है, उल्टी भी आ सकती है, पेशाब में तकलीफ भी हो सकती है। फिर कभी कभी ये होता है कि पेशाब में खून भी आ रहा होता है, तो फिर इसकी जो पेशाब की जो स्मेल है वो भी चेंज हो सकती है, फाउल स्मेल हो सकती है। कभी ऐसे पेशाब में ऐसा लगता है जैसे क्रिस्टल आ रहे हैं, बुखार बहुत तेज़ होगा, सर्दी के साथ लग सकते हैं। ज़्यादातर जो दर्द होते हैं वो 20 से 60 मिनट तक रहता है, लेकिन कभी कभार ये प्रोलॉन्ग भी हो सकता है। अब इसकी क्या वजूहत हैं, क्या वजह है कि ये गुर्दे का दर्द होता है? तो इसकी कई वजूहत हैं, लेकिन असल वजह तो गुर्दे की पथरी या जिसको हम स्टोन कहते हैं ये है। अब ये पेशाब की नाली में हो या गुर्दे में हो या मसाने में हो, तो ज़ाहिर है कि क्या फिर उसकी वजह से दर्द होता है और वो फिर दर्द जो है वो रिफर्ड भी होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशाब में इन्फेक्शन हो जाए, यानी गुर्दे में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी गुर्दे में दर्द महसूस होता है, गुर्दे की जगह पे दर्द होता है। तो ये तो यानी एग्जामिनेशन के बाद या क्लिनिकल हिस्ट्री के बाद ही पता चलता है कि ये दर्द जो है या तो इन्फेक्शन का है या गुर्दे का है। अब मैं आपको जो बता रहा था कि एक तो ये कि क्यों दर्द होता है, तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि पत्थर या स्टोन बन जाए तो उसकी वजह से या कोई इन्फेक्शन की वजह से। अब यह क्या होता है कि अगर कोई शख्स पानी नहीं पी रहा है तो ज़ाहिर है कि फिर उसकी कैल्शियम के या ऑक्सलेट के स्टोन जो है वो ज़्यादा बनने के चांसेस हो जाते हैं। फिर अगर कोई ऐसी डाइट ले रहा है जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है तो उससे भी चांसेस होते हैं कि क्या कहते हैं स्टोन बन जाए या दूसरी और कोई खुदा ना खाते कोई गुर्दे की कोई बीमारी हो जाए। फिर कुछ दवाइयों से भी ये गुर्दों को नुकसान हो सकता है, जिसको हम जैसे ये ब्रूफेन है या कोई और दूसरी दवाइयाँ हैं जिसको नॉन इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक हम कहते हैं, उसकी वजह से भी गुर्दे डैमेज हो जाते हैं, तो उसमें भी दर्द हो सकता है। अब ज़ाहिर है कि अगर स्टोन ना होगा तो गुर्दे की दूसरी वजह होती है जो मैंने आपको पहले बताया। तो ज़ाहिर है कि जब गुर्दे की दूसरी वजह होगी तो उसके लिए तो फिर ज़ाहिर है आपको यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा और फिर क्या कहते हैं दूसरी इन्वेस्टिगेशन होंगी, दूसरे यूरिन का टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होंगे, अल्ट्रासाउंड होगा, फिर दूसरे और भी टेस्ट हो सकते हैं जिससे पता चल सकता है कि खुदा ना खास्ता क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, कुछ डिजीज़ में भी और दूसरी डिजीज़ में भी यानी स्टोन वगैरह बन सकते हैं। मतलब ये कि हाइपर पैराथायराइड है, तो थायराइड हमारे सामने की तरफ जो है वो ग्लैंड होते हैं कि थायराइड ग्लैंड है, उसके साथ ही जो है पैराथायराइड है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी वजह से भी स्टोन बन जाते हैं। फिर एक आंतों की बीमारियां हैं जैसे क्रोन डिजीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उसकी वजह से भी
یعنی میں یہ نہیں کہتا ڈائریکٹ وجہ ہے، لیکن دوسری وجہ ساتھ ساتھ اس کی دوسری وجہ سے بھی اسٹون بن سکتے ہیں کہ ظاہر ہے ڈی ایڈکشن ہوگی اور پھر پانی نہیں پیے گا آدمی، تو پھر یہ گا کہ اس کا فلٹریشن بھی نہیں ہوگی، تو فلٹریشن نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ چانسز ہوتے ہیں کہ یا تو اسٹون بن جائے یا پھر یہ کہ اور کوئی دوسری کوئی خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے کہ اب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس کو کیسے ڈائگنوز کرتے ہیں، تو ڈائگنوز کا طریقہ یہی ہے کہ ایک تو ہسٹری ہے اور پھر اس کے بعد ایگزامینیشن سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رینل کولک ہے یا کچھ اور رہے گا. پھر اس کے بعد یہ کہ دوسری انویسٹیگیشن ہے جس میں بلڈ کا ٹیسٹ ہے گا، یورین ٹیسٹ ہے، ایکس رے ایبڈومن ہے، پھر اس کے بعد الٹرا ساؤنڈ رہے گا، پھر سی ٹی ایبڈومن ہے کہ خدا نہ خواستہ کچھ اسٹون ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو چھوٹے اسٹون ہوتے ہیں تو وہ الٹرا ساؤنڈ میں نہیں آتے، تو اس کے لیے پھر یہی ہوتا ہے گا کہ سی ٹی ایبڈومن کرانا پڑتا ہے کہ جو چھوٹے سے چھوٹا اسٹون ہے وہ بھی اس سے پتہ چل جائے. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گردے اور پیشاب کی نالی کے جو ہے جہاں سے پیشاب کی نالی نکلتی ہے گردے سے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی اسٹون ادھر آ کے لانچ کر جائے اور وہ نہ نکلے تو ظاہر ہے کہ اس کی بیک پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ گردے کو نقصان پہنچ سکتا ہے گا. اس میں یہ ہوگا کہ گردے کا جو فنکشن ہے گا یوریا کریٹین جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے گا، تو اس لیے اس میں سب چیزوں کا احتیاط کرنا پڑتا ہے. اب اس کا کیا علاج ہے گا؟ علاج یہی ہے کہ ایک تو آپ خدا نہ خواستہ کسی کو اگر درد ہے تو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ لیں. اس میں جو ایسیٹامینوفین یعنی ٹائنول یا پیراسیٹامول پیناڈول لے لیں، بروفین لے لیں، لیکن بروفین جو ہے ظاہر ہے کہ ایکوٹ پین ہے گا تو اس وقت تو ہم لے سکتے ہیں لیکن مسلسل نہیں لے سکتے کیونکہ یہ گردے کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے نیپروکسین ہے وہ 500 ملی گرام کی ایک گولی صبح اور ایک گولی رات لے سکتے ہیں گے اگر درد مائلڈ قسم کا ہے تو. لیکن ظاہر ہے کہ سیویئر درد ہو، بہت ہی زیادہ سیویئر قسم کا درد ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ آپ اس کو گھر میں ٹریٹ نہیں کر سکتے. پھر اس کے لیے تو ضروری ہے گا کہ آپ کو اس کو ایمرجنسی میں جانا پڑے، وہاں جا کے پھر ظاہر ڈاکٹر جو ہے گا وہ آئی وی فلوئڈ لگائے گا آپ کو اور اس کے بعد پھر کچھ انجیکشن ایسے دے گا جو درد کو کم کر سکتے ہیں، جیسے پیتھیڈین وغیرہ آئے گا، اس طرح کے انجیکشن ہیں وہ، یا ٹرامیڈول کا انجیکشن ہے گا، وہ اس طریقے کے انجیکشن دے سکتے ہیں جس سے درد کم ہو سکتا ہے گا. تو پھر اس کے بعد یہ کہ ظاہر ہے کہ ساتھ میں فردر انویسٹیگیشن بھی کرانی پڑے گی کہ کیا وجہ ہے، کیوں یہ درد ہوا ہے گا، تو اس کے بعد پتہ چل سکتا ہے کہ وجہ کیا ہے آپ کی. پھر آپ ان کو کیسے رینل کولک کو کیسے بچا سکتے ہیں. تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا گا کہ ایک تو یہ کہ پانی زیادہ پئیں، تقریباً کم از کم روزانہ 8 سے 10 گلاس روزانہ پانی آپ پئیں. اور یہ جو جتنی بھی جو بیوریجز ہیں آپ کی، سوڈا جتنے بھی ہیں، اس کو نہ پئیں کیونکہ اس میں کاربونیٹڈ واٹر ہوتا ہے، یہ آپ کو نقصان بھی کرے گا اور معدے کے لیے بھی نقصان ہے اور گردے کے لیے بھی نقصان ہے گا. نمک کا کم احتیاط کریں، یعنی کم لے لیں، مطلب تقریباً 200 ملی گرام تک آپ ڈیلی لے سکتے ہیں گے، یا اس سے کم لے لیں. تو جتنا آپ نمک کم لیں گے اتنا ہی آپ کے لیے بہتر رہے گا. پھر اینیمل پروٹین سے جو ہے نا وہ ایک لمیٹڈ کوانٹٹی میں آپ اینیمل پروٹین لیں، یعنی جیسے بیف ہے یا چکن ہے یا فش ہے، یہ تقریباً اتنا لیں کہ ایک آپ کے جو ہتھیلی تک میں اگر آپ رکھیں تو جو اس کے اتنا سائز ہو. تو پھر اس کے بعد ایسے کھانے مت کھائیں جس میں آکسیڈیٹ زیادہ ہو. اس میں جو ہے جیسے سبزیاں جو ہیں اس میں آکسیڈیٹ ہوتی ہیں گی، پالک ہے، نٹس ہیں اور کیا کہتے ہیں دوسری چیزیں ہیں جس میں آکسیڈیٹ ہوتے ہیں. اور یہ بھی ضروری ہے کہ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایسے بھی ضروری ہے کہ آپ اپنی غذا میں کیلشیم شامل کریں. کیلشیم میں آپ جو ہے دودھ، چیز اور دوسری چیزیں آپ لے سکتے ہیں گے. اور کوشش کریں کہ اگر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں گا کہ اگر روزانہ ایک گلاس پانی میں ایک لیمن اگر آپ ڈال کے پئیں روزانہ تو یہ اسٹون فارمیشن کو بھی پریونٹ کرتا ہے گا. اچھا ایک چیز کا خیال رکھیں کہ دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کو مختصر سے بتا دوں کہ رینل اسٹون اور رینل انفیکشن میں کیا فرق ہوتا ہے. رینل اسٹون میں بھی آپ کو خدا نہ خواستہ جس کو ہوگا اس کو بھی گردے کی طرف درد ہوگا اور رینل
انفیکشن میں بھی جو ہے نا گردے کی طرف ہوگا، لیکن انفیکشن میں زیادہ چانسز ہے کہ بخار کے ساتھ سردی لگے، بہت زیادہ سردی لگے گی اور ساتھ میں بخار بھی آئے گا، جبکہ اس میں شروع میں جو ہے نا وہ بخار اور سردی نہیں لگتی. پھر اس کے بعد اس کا جو رینل اسٹون کا جگہ اس کا درد جو ہوتا ہے وہ بہت ہی شارپ قسم کا ہوتا ہے گا. ہاں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے چبھ رہا ہے گا، بہت ہی خطرناک قسم کا ہوتا ہے گا. آدمی کی یعنی اتنا درد ہوتا ہے گا کہ آدمی، میں نے دیکھا ہے کہ چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں گی. پھر اس کے رینل اسٹون میں جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ پیشاب میں چانسز دیں گے کہ خون بھی آ جائے. جبکہ اس میں یہ ہے کہ بخار کے ساتھ سردی ہوگی، جس میں رینل انفیکشن میں سردی لگے گی، اور یہ کہ اس کا فلینک پین گردے کی طرف اس کا درد ہوگا. تو مجھے امید ہے گا کہ آپ کو میرا لیکچر پسند آئے گا اور آیا ہوگا، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ نیکسٹ جو لیکچر ہوگا میرا وہ رینل اسٹون پہ، کہ رینل اسٹون کے کیسے اسٹون بنتے ہیں اور اس کے کس طریقے سے پریونٹ کر سکتے ہیں اور کیا احتیاطیں کرنی چاہیے ہمیں. مجھے امید ہے گا کہ آپ کو لیکچر پسند آئے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.